Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani and I welcome you once again to my channel. Today we are going to talk about one of the most important theories in English literature, that is psychoanalytic theory. This theory is as important as other theories where researchers apply for their own contributions. So, like psychoanalytic theory is very much related to psychoanalysis and psychology. Sigmund Freud was a person who contributed much in this field, and we will be talking about psychoanalysis in order to understand how to apply psychoanalytic theory. So let's start. First of all, Sigmund Freud. Who was he? He was an Austrian psychologist who lived from 1856 to 1939, and he is widely recognized as the founder of psychoanalysis. He developed a method for treating mental illness and put forth a theory that aimed to explain human behavior. اصل میں جو سگمنڈ فرائڈ ہیں انہوں نے سائیکو انالیسس کی فیلڈ میں بڑا کام کیا تھا، اور وہی بعد میں جا کے ایک انگلش لٹریچر میں ایک تھیری کی حیثیت اختیار کر لی اس نے، اور یہ سائیکو انالیٹک تھیری بن گئی. جو ریسرچرز ہیں وہ اس تھیری کو ڈفرینٹ لٹریری ورکس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں کیا تھا کہ انہوں نے ایک میتھڈ ڈیولپ کیا تھا کہ جس میں جو دماغی بیماریاں ہیں ان کا علاج کیا جا سکے. اور یہ جو تھیری ہے یہ کیا سامنے رکھتی ہے، یہ اگر ہم اس تھیری کو پڑھیں تو اس سے ہیومن بیہیویئر جو ہے، جو کامن ہیومن بیہیویئر ہے، اس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ دس از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو مائنڈ. اور انسان کی باڈی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ مائنڈ ہوتا ہے. تو مائنڈ کو سمجھنے کے لیے یہ تھیری جو سمجھنا کافی امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے اس تھیری نے ہیومن بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے میں، ہیومن بیہیویئر کو سمجھنے میں کافی کام کیا ہے. مین پوائنٹ کیا ہے اس تھیری کا؟ مین پوائنٹ یہ ہے کہ فرائڈ نے ان کو یہ یقین تھا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب ہم بچے ہوتے ہیں، جب ایک انسان اپنے چائلڈ ہوڈ میں ہوتا ہے، تو اس چائلڈ ہوڈ میں اس بچے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا جو بھی ایکسپیرینس رہتا ہے، اس کا جو بھی فیلنگز اس کی جو رہتی ہیں، وہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہی جو بچپن کی فیلنگز ہیں، جو بچپن کی ایموشنز ہیں، جو بچپن کے اس کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات ہیں، ان کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے اس کے ایڈلٹہڈ پہ. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے، ایک ایڈلٹ ہے، اس نے پاسٹ میں کافی پریشانیاں دیکھی ہیں، اس نے پاسٹ میں کافی ٹینشنز دیکھی ہیں، تو وہ جو اس کا جو ٹربلڈ پاسٹ ہے وہ آگے جا کے اس کے لیے مینٹل ڈیفیکلٹیز پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے انزائٹی پیدا کر سکتا ہے. مطلب ایک انسان جو ایک ایڈلٹ ہے، اگر وہ انزائٹی کا شکار ہے، اگر وہ مینٹل ڈیفیکلٹیز کا شکار ہے، تو اس میں موسٹ پروبیبلی اس کا جو لنک ہے وہ اس کے پاسٹ سے بنتا ہے. تو دس از دا مین اینڈ فوکل پوائنٹ ان سائیکو انالیٹک تھیوری اینڈ سائیکو انالیسس. فرائڈس کنٹریبیوشن. اب سگمنڈ فرائڈ کی کنٹریبیوشن کیا ہے یہاں پہ؟ اس نے ہمارے مائنڈ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. امیجنری ڈویژن کی ہوئی ہے، مطلب یہ ڈویژن اصل میں نہیں ہے لیکن امیجنری ڈویژن اس نے کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہمارے مائنڈ کے 3 حصے ہیں، ایک ہے کانشیس، پھر ہے سب کانشیس، اور پھر لاسٹ میں انکانشیس. تو یہ کہتا ہے کہ جو انکانشیس مائنڈ ہے، جو بالکل لاسٹ میں ہے، وہ مائنڈ ہے جس سے ہم اویئر نہیں ہوتے. مطلب ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، اس سے ہم باخبر نہیں ہوتے. وہاں پر جو بھی کچھ چل رہا ہوتا ہے ہم اس سے باخبر نہیں ہوتے. ہم اپنے کانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ انکانشیس میں کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یا کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ بچپن سے وہاں پہ جمع ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جو انکانشیس ہے، یہ مائنڈ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے. اٹ پلیز اے ویری وائٹل رول ان شیپنگ دی اوور آل پرسنالٹی آف اے ہیومن بینگ. اب فرائڈ وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے انکانشیس کو ڈسکور کیا ہے، بلکہ اس نے صرف اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ ہمارے جو لائف ہے اس کو شیپ کرنے میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہاں پہ اس نے کانسیپٹ دیا ہے ریپریشن کا. یہ کانسیپٹ اس نے انٹروڈیوس کیا. ریپریشن اس کانسیپٹ کو کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان کچھ خواہشات کو خود دبا دے، اس کو پورا نہ کرے، اس کو پیچھے کی طرف دھکیل دے. مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے مائنڈ میں، ہمارے مائنڈ میں کافی ایسی باتیں آتی ہیں جن کو ہم پورا کر تو سکتے ہیں لیکن ہم کسی بھی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر پاتے، ان خواہشات کو ہم دبا دیتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی خواہشات کو دبا دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس پروسیس کو ریپریشن کہا جاتا ہے. اور وہ ساری دبی ہوئی خواہشات جو ہیں وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں، جن سے ہم اویئر نہیں ہوتے. وہ ہمارے کانشیس مائنڈ سے، مطلب ایک خواہش ہمارے دماغ میں آئی، ہم اس کو چاہ کر بھی پورا نہیں کر پاتے اور ہم اس کو دبا دیتے ہیں. اس خواہش کو ہم خود دباتے ہیں اور وہ خواہش جو ہے کانشیس مائنڈ سے نکل کے انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ سائیکو انالیسس کیا چیز ہے. سائیکو انالیسس اصل میں یہ ایک تھیراپی ہے، یہ ایک علاج کا نام ہے جس سے مینٹل ڈس آرڈرس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اب اکارڈنگ ٹو دا
concise Oxford Dictionary definition, psychoanalysis itself is a form of therapy which aims to cure mental disorders by investigating the interactions of conscious and unconscious elements in the mind. اب سائیکو انالیسس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ کے ایلیمنٹس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، ان کے آپس میں انٹریکشن کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور پھر ایک انسان کا علاج کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ علاج کرنے کا کیا طریقہ ہے، پیشنٹ کے ساتھ کافی اوپنلی بات کی جاتی ہے. یہاں پہ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ کافی اوپنلی بات کرتا ہے، کافی فریلی بات کرتا ہے، اس سے کھل کر بات کرتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو انکانشیس میں جو باتیں پڑی ہوئی ہیں وہ ان کو کانشیس مائنڈ میں لے کر آئے. اب یہ سارا پروسیس ہوتا ہے جو سائیکو انالیسس کرتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایسا پروسیس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہڈن چیزیں ہوتی ہیں انکانشیس میں وہ انسان کے کانشیس مائنڈ میں آ جاتی ہیں. یہ جو اپروچ ہوتی ہے اس میں کافی مدد ملتی ہے ایک سائیکالوجسٹ کو ایک پیشنٹ کو ٹھیک کرنے میں، اس کا جو مینٹل ڈس آرڈر اس کو ٹھیک کرنے میں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک سائیکالوجسٹ پیشنٹ کے ساتھ کافی اوپنلی بات کرے، اس سے کھل کے سب کچھ ڈسکس کرے، کافی فریلی ڈسکس کرے، تو وہ اپنے انکانشیس مائنڈ سے چیزیں جو ہے وہ سرفیس لیول پہ لے آئے. اب یہاں پہ فراڈین سائیکالوجی جو ہے اور اس کے جو مین آئیڈیاز ہیں اس ڈفرنٹ ہیں، جیسے کہ اس میں انکانشیس وہ ہم نے بھی ڈسکس کر لیا. اس کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں فکسیشن کو ڈسکس کرنا پڑے گا، ڈیفینس میکینزم کو ڈسکس کرنا پڑے گا، سبلیمیشن کو ڈسکس کرنا پڑے گا، اور ڈریم سمبلس کی یہ بات کرتا ہے. تبھی جا کر یہ فرائڈ کی جو تھیری ہے یہ ہمیں سمجھ آئے گی، اور تب ہم جا کے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ جو فرائڈ کی تھیری ہے وہ ماڈرن سائیکالوجسٹ پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا، مطلب سگمنڈ فرائڈ کو وہ انسپریشن کہاں سے ملی تھی، اس کو وہ کانسیپٹ کہاں سے ملا تھا، وہ بیسک چیز کیا تھی، فنڈامنٹل کون سا ایلیمنٹ تھا جس سے اس نے یہ سارا سٹارٹ کیا. تو اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا جوزف. تو وہ ڈاکٹر تھا بائی پروفیشن. اس کے پاس ایک دن ان کے کلینک میں ایک جو ہے وہ خاتون آتی ہیں جن کا نام تھا اینا او، اور یہ اینا او جو ہے وہ ایک فکشنل نیم، ان کا اصل نام جو تھا وہ برتھا پیپنہم تھا. اور اس کا جو کیس تھا اس نے سگمنڈ فرائڈ کے کیریئر بنانے میں کافی ہیلپ کی تھی. وہ کیسے کہ اینا او جو تھی یہ ایک پیشنٹ تھی جو کہ ہسٹیریا سے گزر رہی تھی. ہسٹیریا ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان جو ہے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ جو ہے اپنے نارمل مائنڈ میں نہیں رہتا. تو وہ ہسٹیریا سے گزر رہی تھی، اور جس میں اس کو جو ہے ڈفرنٹ فزیکل سمٹمز جو اس کے تھے وہ جیسے پیرالیسس ہو گیا، کنولجنز ہو گئی، ہیلوسینیشن اس کو ہوتی تھی، لاس آف اسپیچ ہو جاتا تھا. تو یہ ساری جو ہیں ان کو یہ بیماریاں تھیں، لیکن فزیکل ریزن کوئی نہیں نظر آ رہی تھی اس کی کہ کس وجہ سے اس کو یہ بیماریاں ہیں، اس کو یہ ہسٹیریا کس وجہ سے ہے. تو سگمنڈ فرائڈ کا جو دوست تھا جو ڈاکٹر تھا اس کے پاس یہ عورت آئی جو خاتون تھی. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ اس نے اس کا جو پاسٹ ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کیا. اب یہاں پہ جب اس کو پاسٹ ڈسکس کیا، اس کو ہیلپ کی کہ وہ یاد کرے کہ اس کی جو وہ میموریز جو اسے بھولی ہوئی ہیں، جو فارگاٹن میموریز ہیں، جو اس کے پاس میں کچھ ایسے واقعات اس کے ساتھ آئے تھے جو کہ ٹربلڈ واقعات ہوں یا پریشانیاں جو اس کے پاس میں اس کی گزری ہیں. تو وہ ڈاکٹر نے اس پیشنٹ سے وہ اس کا اپنا جو ماضی ہے اس کو یاد دلانے میں مدد کی. تو یہ سارا جو کیس تھا، یہ سارا جو پروسیس تھا، یہ وہ اینا او کا کیس ہے جس میں کافی زیادہ جو ہے ہیلپ ملی تھی سگمنڈ فرائڈ کو. اب جب اس نے اس کو پاسٹ یاد دلانے میں مدد کی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اس نے جتنی بھی اب ماضی کی جو باتیں تھیں وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دی. اچھا، جب وہ اینا او بات کر رہی تھی ڈاکٹر کے ساتھ تو ان کی بات چیت کے دوران یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اس کو کوئی بھی چیز پینے سے پرابلم ہوتی ہے. جب بھی کوئی چیز پیتی ہے تو اس کو ایک خوف لگتا ہے، ایک ڈر سا اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر وہ بات چیت کے دوران ہی اس نے یہ بتایا کہ اس کے بچپن میں ایک بار ان کے گھر کے ڈاگ نے اس کے گلاس سے پانی پیا تھا، اور اس دن سے لے کے جب بھی یہ پانی پیتی ہے یا کوئی بھی چیز ڈرنک کرتی ہے تو یہ چیز اس کے مائنڈ میں آ جاتی ہے، اور اس کو ایک فیئر سا لگا رہتا ہے کہ وہ یہ جب مطلب کوئی بھی چیز ڈرنک کرتی ہے تو وہ فیئر اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ جو ڈاگ کا ایک فیئر ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے سمٹمز بھی سامنے آئے جب اس نے اپنے جو بیمار باپ ہے اس کی جب اس نے خدمت کی، اس وقت دوسرے سمٹمز بھی سامنے آئے. حالانکہ اس نے یہ چیز اوپنلی ایکسپریس نہیں کی، یہ اس نے بیماری کے دوران جو سمٹم سامنے آئے تھے، لیکن جیسے جیسے اس نے اپنی جو ماضی کی یادیں تھیں وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیں، جیسے جیسے وہ ماضی کی جو واقعات ہیں وہ اپنے کانشیس مائنڈ میں لے کر آئی، تو اس کا جو پیرالیسس تھا، جو اس کی وہ جو بیماری تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی. مطلب سب کانشیس سے جب چیز کانشیس میں آئی تو ایک بیماری اس کی ختم ہو گئی، وہ جو پیرالیسس تھا وہ بالکل وینش ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد ڈاکٹر نے یہ کیس جو ہے اپنے دوست جو ہے فرائڈ سے ڈسکس کیا. وہاں سے ایک فرائڈ کو آئیڈیا ملا کہ کیسے سب کانشیس جو ہے وہ
بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی کی مینٹل ڈس آرڈر کو ٹھیک کرنے میں. یہاں پہ سگمنڈ فرائڈ نے ہمیں 3 حصوں میں ہمارا جو مائنڈ ہے اس کو ڈیوائڈ کیا. جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ امیجنری اس نے ایک پارٹ بنایا تھا. امیجنری اس نے 3 ڈویژنز بنائے تھے. اس کو ٹوپوگرافیکل ماڈل کا کہتے ہیں ہم مائنڈ کا. تو اس نے یہ ڈیولپ کیا اور اس میں اس نے 3 حصوں میں اس نے ڈیولپ کیا. پہلے تو اس نے مائنڈ کو ہمارے آئس برگ کے ساتھ کمپیئر کیا, جو کہ ایک سمندر میں ایک بہت بڑا برف کا جو تودہ ہوتا ہے, ایک برف کا بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے اس کو آئس برگ کہتے ہیں. اس میں یہ اس کی یہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ جتنی ہمیں نظر آتی ہے سمندر کے اوپر, اس سے کئی زیادہ وہ سمندر کے اندر چھپی ہوتی ہے جو آئس برگ ہوتی ہے. تو اس نے جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اس کو, اور پھر فردر اس نے ڈیوائڈ کیا مائنڈ کو, جس کو اس نے شروع میں ایگو کا نام دیا, پھر اس نے سپر ایگو کا نام دیا, اور آخر میں اس نے ایڈ کا نام دیا. اور اسی طرح یہ چیز کہاں سے ریلیٹ کرتی ہے, پہلے مائنڈ کو جو حصہ ہے اس کو کانشیسنیس کہتے ہیں, دوسرا سب کانشیسنیس ہوتا ہے, اور تیسرا ان کانشیسنیس ہوتا ہے. یہ ایگو, سپر ایگو اور ایڈ ہم آگے اسی ویڈیو میں جو ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ 3 ماڈل اس نے, یہ 3 پارٹ ماڈل جو تھا, سوری ایک ہی ماڈل ہے, اس میں 3 پارٹس اس نے جو ہے وہ ڈیولپ کر کے پیش کیے تھے. اب یہ اسی کا ایک پکٹوریل ویو ہے انکانشیس مائنڈ کا. یہ یہاں پہ آپ دیکھیں, یہ آئس برگ ہے جو سمندر کی جو ہے سرفیس سے اوپر ہے. یہ جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے, تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد نیچے والا جو ایریا ہے, یہ نیچے والا ایریا, یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انکانشیس مائنڈ ہے. مطلب کانشیس مائنڈ جو اوپر والا ہے, اس میں تو وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان سب چیزوں سے اویئر ہوتے ہیں. مطلب واٹ ایور وی آر ڈوئنگ وی آر ویری مچ اویئر آف اٹ. ہم ان سب چیزوں سے واقف ہیں, ہم اپنے ہوش و حواس میں جو کام کرتے ہیں وہ سارے کانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آتا ہے یہ سب کانشیس مائنڈ. اب سب کانشیس مائنڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ہم جب کوشش کرتے ہیں کوئی چیز یاد کرنے کی, اکثر ہمیں چیز بھولی ہوتی ہے اور ہم کافی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد آ جائے, تو وہ جب ہمیں یاد آتی ہے تو وہ چیزیں اصل میں ہوتی ہیں سب کانشیس سے. سب کانشیس سے وہ کانشیس مائنڈ میں آ جاتی ہیں. مطلب کوئی بھی چیز یاد کرنے پر اگر ہمیں یاد آ جائے تو اٹ مینس کہ وہ چیز جو ہے سب کانشیس سے کانشیس مائنڈ میں آ رہی ہے. اور پھر اس کے نیچے جو یہ اس کا دیکھیں جو بہت بڑا حصہ ہے جو آئس برگ کا, سب سے زیادہ, مطلب یہ کانشیس اور ان کانشیس کو ملا بھی دیں اس سے بھی یہ بڑا حصہ بنتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو ہے یہ ان کانشیس ہے. یہاں پہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بھولی ہوئی ہیں. یہاں پہ انسان کے بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو سے بھولتی ہیں, جو یا اس کو وہ ان خواہشات کو جن کو وہ خود پیچھے کرتا ہے, جن کو خود دبا دیتا ہے, جو خواہشات وہ خود پوری نہیں کرتا, وہ کانشیس مائنڈ سے ڈائریکٹلی ان کانشیس مائنڈ میں آ جاتی ہیں. اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ انسان سب چیزیں بھولا ہوتا ہے جو اس کو یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتی. تو یہاں پہ سگمنڈ فرائڈ نے ان 3 چیزوں کو, جو 3 اور چیزیں ہیں, 3 اور ایلیمنٹس ہیں, اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے. اس والے پارٹ کو اس نے ایڈ کا نام دیا ہے. درمیان والے پارٹ کو جو کہ سب کانشیس ہے, اس کو اس نے سپر ایگو کا نام دیا ہے. اور جو کانشیس مائنڈ ہے اس کو اس نے ایگو کا نام دیا ہے. وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ایک پکٹوریل امیج ہے اور اسی آئس برگ کی, جس کے تھرو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واٹ از کانشیس مائنڈ, واٹ از سب کانشیس اینڈ واٹ از ان کانشیس. تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سائیکو انالیسس کی اور یہ ساری سمجھ آ گئی ہوگی. تو سائیکو انالیسس کو پڑھنے کے بعد انگلش لٹریچر میں یہ ایک تھیری ڈیولپ ہوگی ہے سائیکو انالیٹک, اور جب اس کو اپلائی کرتا ہے ریسرچر تو کسی بھی ڈرامے میں, کسی بھی ناول میں, کسی بھی لٹری ورک میں یا کسی بھی کیریکٹر پہ اپلائی ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہیملٹ کے اوپر, ہیملٹ جو کہ ایک شیکسپیئر کا بہت امپورٹنٹ, بہت فیمس پلے ہے, اس میں جو کیریکٹر ہوتا ہے ہیملٹ, جو پرنس ہیملٹ ہے, وہ جو ڈیسیجن نہیں لے پاتا, انڈیسائسو نیچر اس کی ہوتی ہے, ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے کہتا ہے میں کروں یا نہ کروں, پھر سوچتا ہے کروں یا نہ کروں. تو یہ انڈیسائسو نیچر ہے. تو اس پہ کافی زیادہ ریسرچ ہوئی ہے سائیکو انالیسس کے ذریعے, سائیکو انالیٹک تھیری اپلائی ہو کر کے ہیملٹ کے اوپر کافی زیادہ اس طرح کی ریسرچ ہوئی ہیں. تو اس طرح یہ سائیکو انالیسس کی جو انالیسس جو ہے, یہ سائیکو انالیٹک تھیری بن کے کسی بھی لٹری ورک پہ اپلائی کی جا سکتی ہے, اور اس میں کیریکٹر کے مائنڈ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کانشیس مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے, ان کانشیس مائنڈ میں, اور اس کے جتنے بھی بیہیویئر ہیں, جتنے بھی اس کے جو اس ڈرامے میں یا اس ناول میں, اس کہانی میں جو اس کا رول ہے, وہ کیسا اس کا مائنڈ شیپ کر رہا ہے ان رولز کو, اس پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے. تو دس از ہاؤ لٹری works and this is how psychoanalytic theory is applied on any literary work. تو اس میں ہم آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ ڈیفینس میکینزم کی بات کرتے ہیں. یہ اس تھیری کا آپ دوسرا پارٹ سمجھ لیں کہ اب ڈیفینس میکینزم کیا چیز ہے.
ڈیفینس میکینزم وہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو ڈیفینس نکلا ہے اپنے آپ کو مطلب ڈیفینس سے مطلب اپنے آپ کو جیسے انسان بچاتا ہے یا ڈیفینس اپنے آپ کو کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو ان خواہشات سے، ان سڈن ڈیزائر سے جو اپنے آپ کو اس وقت کے لیے بچاتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے، وہ کیسا اوور آل پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ بھی سگمنڈ فرائڈ کی ہی ایک وہ ہے تھیری ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ امیجن آپ کریں کہ ایک آئس برگ ہے، جس طرح ابھی ہم نے پہلے بات کی، اس آئس برگ کے بالکل ٹاپ پہ جو ہے نا وہ کانشیسنیس ہے، مطلب وہ مائنڈ کا حصہ ہے جس میں ہمیں ہمارے ہوش و حواس میں جو کام ہو رہا ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ اویئر ہوتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اویئر ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کے نیچے جو ہوتا ہے ایک پارٹ، اس کو پری کانشیس کہتے ہیں یا سب کانشیس کہتے ہیں، جس میں وہ میموریز ہوتی ہیں جن کو ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، مطلب یاد کرنے پہ وہ آسانی سے وہ چیزیں ہمیں یاد آ جائیں، تو دیٹ از سب کانشیس پارٹ. اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں جو ان کانشیس پارٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ وہ ہڈن پارٹ ہوتا ہے، اس میں وہ پارٹ سب سے زیادہ ہڈن ہوتا ہے، اس میں ساری جو میموریز ہیں وہ فارگاٹن ہوتی ہیں، لیکن وہی پارٹ جو ہے ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کام کرتا ہے، سب سے زیادہ کام اسی پارٹ کا ہوتا ہے. یہ ایک ہڈن اسٹور ہاؤس ہوتا ہے ایک طرح کا، جس کے اندر شروع کے بچپن سے لے کے اور جب تک انسان جس ایج میں بھی اپنا انالیسس کرتا ہے، وہ سارے ڈیزائر، وہ ساری امپلسز اس میں اس نے سب کانشیس ان کانشیس میں اس نے ایک پھینکی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو انسان ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر پاتا. فرائڈ نے یہ ڈسکور کیا کہ کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ڈیزائرز ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ فرائٹننگ ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ خوفزدہ کر دینے والے ہوتے ہیں، پریشان کر دینے والے ہوتے ہیں، جن کو انسان جو ہے وہ کانشیسلی ایکنالج نہیں کر پاتا. مطلب وہ یہ بلیو کرتا تھا کہ یہ جو انفارمیشن ہے جو کہ اسٹور ہوتی ہے انکانشیس مائنڈ میں، وہ زیادہ تر ریپریشن کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا. جب ہم خود کسی بھی خواہش کو دباتے ہیں، کسی بھی بات کو خود دباتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، یا ابھی یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، تو ہم اس کو سپریس کرتے ہیں نا. تو یہاں پہ اس نے اس کو ریپریشن کا نام دیا ہے. فرائڈ نے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ جو انکانشیس مائنڈ ہے، وہ فراڈین تھیری میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کا ہمارے بیہیویئر پہ کافی زیادہ اثر ہوتا ہے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ جو سائیکو انالیسس کا ایم ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انکانشیس تھاٹس ہیں ان کو کانشیس تھاٹس بنایا جائے، مطلب جتنی بھی بھولی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کانشیس مائنڈ میں لایا جائے. یہ سائیکو انالیسس کا ایک مقصد ہے، ایک ایم ہے. اب ڈیفینس میکینزم اپلائی کیسے ہوتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو سائیکو انالیٹک تھیوری، ڈیفینس میکینزم میں جتنے بھی انکانشیس سائیکولوجیکل پروسیس ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ انسان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت پریشانی سے دور رکھیں، انزائٹی سے دور رکھیں، اس طرح کے جتنے ایموشن ہیں جو اس کو پریشان کرتے ہیں ان سے دور رکھیں. تو اس طرح یہ ایک انسان ڈیفینس میکینزم اپلائی کرتا ہے. مطلب جب انسان اپنے آپ کو خود بچاتا ہے انزائٹی سے، مختلف ایکسٹرنل پریشر سے، یا ایسی بات سے جس سے اس کو پتہ ہے کہ مجھے پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کو وہ جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو وہ کیسے بچاتا ہے؟ وہ ڈیفینس میکینزم اپلائی کرتا ہے. تو یہ ڈیفینس میکینزم ایک انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں، سائیکو انالیٹک تھیوری جو ہے وہ یہ بھی پروپوز کرتا ہے کہ جو پرسنالٹی ہے وہ انہی 3 کمپوننٹ سے بنتی ہے. اب یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایڈ کیا ہے، ایگو کیا ہے، اور سپر ایگو کیا ہے. تو ڈیفینس میکینزم جب ہم ڈسکس کریں گے تو یہ 3 چیزیں بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہوں گی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب یہ جو سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز ہیں، یہ جو ڈیفینس میکینزم ہیں، یہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنے آپ کو اور ان پریشانیوں سے اور ان انزائٹی سے ایک فاصلے میں رکھیں. جیسے کہ گلٹ ہو گیا، ایک انسان کو بہت گلٹ ہوتی ہے، ایک انسان کو ایک شرمندگی ہوتی ہے اس وقت پہ، تو اس نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، یہ وہ سب کرنے کے لیے ڈیفینس میکینزم کا استعمال کرتا ہے. یہ جو تھیوری ہے اس میں ریپریشن جو ہے وہ بیسک چیز ہے، جیسے مطلب خواہشات کو دبانا، یہ سب سے بیسک چیز ہے. باقی ڈیفینس میکینزم اس کے بعد آتا ہے. یہ بھی ایک ڈیفینس میکینزم ہی ہے، ریپریس کرنا، مطلب ایک خواہش کو دبا دینا. یہ 3 چیزیں ہیں جو یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. ایڈ ہو گئی. ایڈ جو ہے وہ ہمارا اصل میں وہ پارٹ ہے جو کہ انکانشیس پارٹ ہے. ایگو جو ہے وہ پارٹ ہے جو کہ بالکل کانشیس پارٹ ہے، اور سپر ایگو جو ہے وہ ہمارا سب کانشیس پارٹ ہے. تو ایڈ میں وہ خواہشات آتی ہیں جو کہ ایبرپٹلی خواہشات ہو، جو کہ سڈن ڈیزائر، اچانک سے ہمارے مائنڈ میں کوئی ڈیزائر آتی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ڈیزائر ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو وہ ایڈ رسپانسبل ہے اس کا. ایگو جو ہے ہمارے کانشیس مائنڈ میں جو جا رہا ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے. ایگو مطلب یہ ریالٹی ہے، مطلب وہ ساری باتیں، وہ ساری خواہشات جو ہم ہوش و حواس میں کرتے ہیں. اور سپر ایگو جو ہے وہ موریلٹی سے ڈیل کرتا ہے. سپر ایگو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز، یہ خواہش جو تم نے کی ہے یہ ٹھیک ہے
معاشرے کے حساب سے، مورالٹی کے حساب سے، یا غلط ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں سپر ایگو بتاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ڈیفنس میکینزم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ ریپریشن کے علاوہ اور کون سے پارٹس ہیں۔ اب فرائڈ نے جیسے بلیو کیا کہ 3 حصے ہیں ہمارے مائنڈ کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تینوں حصے ہیں یہ آپس میں ہر وقت جو ہے وہ کانفلکٹ میں رہتے ہیں، ہر وقت میں ایک دوسرے کے اپوزٹ رہتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا الگ گول ہے، اور جب یہ کانفلکٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایک انسان اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا۔ مطلب جب یہ کانفلکٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنا، تو یہاں پہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈیفنس میکینزم کا استعمال کرتا ہے۔ اور ڈیفنس میکینزم کیا ہوتا ہے؟ یہ خود انٹینشنلی جا کے کرنے کا، باقاعدہ بیٹھ کے اس کو سٹارٹ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ڈیفنس میکینزم آٹومیٹکلی ورک کرتا ہے، اور یہ کبھی کبھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ ایگو سے بچاتا ہے، ان تھریٹ سے بچاتا ہے جو کہ ہمارے اچانک تھریٹس، اچانک جو ڈیزائر ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہیں، مطلب جیسے کہ انکانشیس مائنڈ میں اچانک سے ایک ڈیزائر آ گئی، جیسے کہ میں نے اٹ کا کہا آپ کو کہ اب اچانک سے ایک ڈیزائر آ گئی کہ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے، تو اس وقت ہمیں بچاتا ہے ڈیفنس میکینزم۔ Here are some common defense mechanisms which we will be talking about one by one۔ ریپریشن کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ خواہشات جو کہ ابھرتی ہیں اور ان کو ہم ابھرتے ساتھ ہی دبا دیتے ہیں، ان کو ہم خود پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں کیونکہ ہم ان سے ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ سارا ریپریشن میں آ جاتا ہے۔ ڈینائل اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم ایک چیز کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیں، when we refuse to accept something or believe experiences جو کہ اپسیٹنگ ہوں، جیسے کہ اسموکرز جو ہے نا، یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہوگی، جتنے بھی اسموکرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو اسموکنگ ہے وہ انجurious ہے ہیلتھ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، they keep on smoking، تو یہ ڈینائل میں آ جاتا ہے۔ تیسرا پروجیکشن ہے۔ پروجیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی ان ایکسیپٹیبل تھاٹ یا ان ایکسیپٹیبل فیلنگ کسی دوسرے کے شولڈر پر ڈال دے، جیسے کہ ایک انسان خود جیلس ہے اپنے دوست کی کامیابی سے، اور وہ اپنے دوست کو ہی الزام اس کے اوپر لگاتا ہے کہ یہ مجھ سے جیلس ہے۔ ایک انسان خود ڈس آنیسٹ ہے اور وہ ہر وقت دوسروں پہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ یہ ڈس آنیسٹ ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ پروجیکشن میں آ جاتا ہے۔ پھر ڈسپلیسمنٹ ہے۔ ڈسپلیسمنٹ ایسا ڈیفنس میکینزم ہے جو کہ سوشلی ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اس میں فرسٹریشن کو کہیں اور دوسرے چینل پہ، کسی دوسرے چینل کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، اس کو باس نے اس کے آفس میں جو ہے وہ ڈانٹا ہے یا اس کو کوئی باتیں سنائی ہیں، تو اس وقت تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، باس کو تو وہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن اس کی ڈسپلیسمنٹ وہ کہاں پہ کرتا ہے کہ وہ سارا غصہ جو ہے وہ ایک چیئر کو کک مارنے سے نکالتا ہے، مطلب وہ چیئر کو کک کرتا ہے، وہ چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتا ہے، یا وہ گھر آتا ہے اپنا غصہ جو ہے وہ گھر والوں پہ نکالتا ہے، بچوں پہ نکالتا ہے، یہ ڈسپلیسمنٹ ہے۔ پھر ریگریشن آ جاتی ہے۔ ریگریشن ڈیفنس میکینزم میں وہ میکینزم ہے جس میں ایک بندہ جو ہے وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ جو ہے وہ بچوں کی طرح چیخنا شروع ہو جاتا ہے، بچوں کی طرح رونا شروع ہو جاتا ہے، بچوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ریگریشن میں آتا ہے، یہ وہ ڈیفنس میکینزم۔ اور لاسٹ میں سبلیمیشن ہے۔ سبلیمیشن اور ڈسپلیسمنٹ ایک جیسے ہیں، لیکن سبلیمیشن وہ ڈیفنس میکینزم ہے جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہے، اور ڈسپلیسمنٹ وہ میکینزم ہے جو سوشلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ جیسے کہ سبلیمیشن میں اب انسان جو ہے وہ اگر کوئی اس پہ غصہ ہوتا ہے یا کوئی اس پہ اس کی جو پریشانی ہے وہ اس کو سوشلی ایکسیپٹیبل وے سے باہر نکالتا ہے، جیسے کہ وہ چلا جائے گا ایکسرسائز شروع کر دے گا، وہ کسی ہابی میں انوالو ہو جائے گا، وہ سپورٹس کی طرف چلا جائے گا، اس کو ایک کنسٹرکٹیو آؤٹ لیٹ دے گا، بجائے اس کے کہ وہ غصہ کسی اور پہ، کسی بندے پہ نکالے یا کسی کرسی پہ نکالے، ٹیبل پہ نکالے، یہ سارے ڈسپلیسمنٹ میں۔ لیکن سبلیمیشن میں وہ اس غصے کو، وہ اس چیز کو ایک پراپر وے سے باہر نکالتا ہے، ایک پراپر کنسٹرکٹیو آؤٹ لیٹ دیتا ہے اس کو، اپنے آپ کو کسی ہابی میں انگیج کر دے گا، اپنے آپ کو کسی اور اسپورٹس ایکٹیویٹی میں انگیج کر دے گا کہ تاکہ وہ چیز اس سے اس وقت کے لیے بھول جائے۔ یہ ساری جو ہے وہ یہ سبلیمیشن میں آ جاتی ہے۔ یہاں پہ آخر میں ایک چارٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے ڈسکرپشن ہے، اس کے آگے ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کی فردر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے۔ سو دس واز آل اباؤٹ دا ڈیفینس میکینزم ایز تھیری بی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دوسرا پارٹ ہے سائیکو انالیسس کا، اور اسی طرح یہ ساری جو چیزیں مل کے سائیکو انالیٹک تھیری بنتی ہیں، اور وہ تھیری جو ہے وہ ریسرچر جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے کسی بھی لٹریری ورک پہ، اور اس میں وہ یہی چیزیں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں، کسی بھی کیریکٹر پہ اپلائی ہو سکتی ہیں۔ سو آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ، and thank you very much for watching. Allah Hafiz.